السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ ملتان میں میاں بیوی کو جو کہ ریسٹورانٹ میں کھانا کھانے کے لیے ڈنر کرنے کے لیے آئے تھے، اور وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ان کے باقی فیملی ممبرز بھی موجود تھے جو کہ فیملی ڈنر کے لیے ایک ریسٹورانٹ میں آئے تھے۔ یہ سب لوگ سائٹ پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر بآسانی ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آج کل ریسٹورانٹس جو ہیں ان کی جو دیواریں ہوتی ہیں وہ شیشے کی ہوتی ہیں، فنیشنگ کے لیے، خوبصورتی بڑھانے کے لیے۔ تو یہ دیوار والی سائڈ پہ بیٹھے تھے، یعنی دیوار کی جگہ پر وہاں پر شیشہ تھا، تو شیشے کے آر پار بڑی بآسانی ان میاں بیوی کو دیکھا جا سکتا ہے۔ 4 نامعلوم لوگ آئے ہیں، اپنے ہاتھوں میں انہوں نے پسٹلز اٹھائی ہوئی ہیں اور آ کر میاں بیوی کو فائرنگ کر کے انہوں نے قتل کر دیا۔ ان میاں بیوی کے ساتھ ان کا ایک چھوٹا بیٹا بھی تھا جو خوش قسمتی کے ساتھ محفوظ رہا اور اس کو فائر نہیں لگا، جبکہ میاں بیوی موقع پر ڈھیر ہو گئے۔ ان ملزمان کو پولیس نے پکڑ لیا ہے۔ پکڑا کیسے؟ یہ ڈرامٹک سٹوری ہے، کیسے ان 4 کو پکڑ لیا اور اب یہ کس حال میں ہیں۔ یہ بھی بڑے امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گی ویلاگ میں آگے جا کر۔ پولیس نے ان ملزمان سے پوچھا کہ تم نے ان میاں بیوی کو کیوں مارا؟ ملزمان نے جواب دیا، وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گی، لیکن میں بھی جواب سن کر حیران اور پریشان ہو گئی ہوں کہ یہ تو کوئی ریزن ہی نہیں ہے جس کے اوپر قتل کر دیا ہے۔ تو یہ ڈیٹیل میں آپ کو آگے چل کر سٹوری میں بتاؤں گی کیا مقصد تھا، قصور کیا تھا ان دونوں میاں بیوی کا۔ ڈیٹیلز کی طرف آتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیلز کا آغاز کروں، میں آپ کو بتاؤں جو کیس دکھنے میں نظر آ رہا ہوتا ہے نا، وہ ہوتا نہیں ہے، اس کے پیچھے کہانی کچھ اور ہے۔ قتل نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے لمبی دشمنی اور کہانی ہے۔ میاں بیوی کا یہ قتل ہوا، یہ دکھنے میں لگ رہا ہے کہ ٹارگٹ کیا گیا ان دونوں کو، لیکن یہ ٹارگٹ بھی نہیں ہے، اس کے پیچھے معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ یہ افسوسناک واقعہ ملتان کے علاقے کچہری روڈ پر پیش آیا ہے۔ گھر کے جو والد ہیں، جو سربراہ ہیں، ان کا نام ہے محمد اسلم۔ محمد اسلم صاحب جو ہیں، ان کے 2 صاحبزادے ہیں، بڑا بیٹا ہے عمران اور چھوٹا بیٹا ہے عامر۔ عمران صاحب جو ہیں، ان کی شادی ہوئی ہے اور ان کی بیوی کا نام ہے آمنہ۔ اللہ تعالیٰ نے عمران اور آمنہ کو بہت خوبصورت سا ایک بیٹا دیا جس کی عمر 5 سال ہے اور نام ہے اس بچے کا عبدالہادی۔ یہ ڈیٹیلز ہے اس کنبے کی۔ 2 اکتوبر کو رات 10 بجے کے قریب پوری فیملی سے مراد ہے میاں بیوی بچہ نہیں بلکہ باقی فیملی ممبرز بھی، سب مل کر گئے ہیں ایک ریسٹورانٹ میں۔ اس ریسٹورانٹ کا نام ہے کرسٹل آرکیڈین۔ یہ چنگی نمبر 7 پر واقع ہے اور اس ریسٹورانٹ کا نام ہے موموز ریسٹورنٹ۔ یہاں پر یہ پوری فیملی گئی ہے ڈنر کرنے کے لیے۔ جیسے اکثر اوقات فیملیز میں ہوتا ہے کہ چلیں کسی ایک دن ہم فیملی ڈنر رکھتے ہیں، گپ شپ بھی ہو جائے گی، انجوائے بھی ہو جائے گا، مل کر ٹائم سپینڈ کر لیں گے، تو اسی اچھی نیت سے یہ فیملی بھی گئی تھی ڈنر کرنے کے لیے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ریسٹورانٹس میں آج کل دیواروں کی جگہ پر زیادہ تر شیشہ استعمال کیا جاتا ہے، گلاس کی وال ہوتی ہے تاکہ فنیشنگ لگے، خوبصورتی لگے۔ یہ اس سائڈ پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر گلاس وال تھی، اور گلاس وال جو ہے اس میں سے آپ بآسانی آر پار دیکھ سکتے ہیں، باہر والوں کو آپ نظر آتے ہیں اور اندر والوں کو باہر والے نظر آتے ہیں۔ اسی دوران 2 موٹر سائیکل پر 4 لوگ آئے ہیں۔ یہ 4 لوگ جب آئے ہیں، آ کر انہوں نے سیدھا شیشے پہ فائرنگ کر دیا۔ شیشے کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے یہ فیملی پوری کی پوری۔ اب جب انہوں نے فائرنگ شروع کی، شیشہ ٹوٹ گیا۔ شیشہ جب ٹوٹا اور فائرنگ کی آواز ٹھا ٹھا ہوئی تو آس پاس کے ریسٹورانٹ کے جو لوگ تھے، جو بیرے تھے، جو ویٹرز تھے، جو بچے تھے، سب فائرنگ کی آواز سن کے وہ ٹیبل کے نیچے چھپ رہا ہے، کوئی آس پاس بھاگ رہا ہے، جس کو جہاں جگہ مل رہی ہے وہ وہاں چھپ رہا ہے، سر دے رہا ہے اپنا کہ کہیں مجھے گولی نہ لگ جائے۔ یہ پورا ایک فلمی سین ہوا۔ جیسے ہی فائرنگ کی آواز، شیشہ ٹوٹنے کی آواز دڑ 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 بند ہوئی تو سب نے یہ سوچا کہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، بھاگنا ہے۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے عمران اور آمنہ میاں بیوی دونوں اپنے چھوٹے بیٹے عبدالہادی کو پکڑتے ہیں اور وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں کہ فائرنگ تھم گئی ہے، چلو یہاں سے نکلو، یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ صرف یہ تاثر تھا ذہن میں۔ جیسے ہی یہ میاں بیوی بچہ لے کے نکلے، شوٹرز دوبارہ سے ایکٹیو ہوئے، وہیں پر موجود تھے، دوبارہ سے فائرنگ کی، گولیاں مار دی میاں بیوی کو، دونوں کو گولیاں لگ گئی، اسی ٹائم زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ خوش قسمتی بچہ عبدالہادی کی کہ وہ بچ گیا، اس کو گولی نہیں لگی۔ یہ وقوع دیکھ کر آپ کو یقیناً ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ کوئی ٹارگٹ ہے، کسی نے ٹارگٹ کر کے بھیجا تھا کہ ان میاں بیوی کو مار کے آنا ہے تم نے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگا جب میں نے خبر دیکھی، جب میں نے اس کی تفصیلات جانی، اپنے ذرائع کا استعمال کیا تو پتہ لگا کہ نہیں، ان کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا،
معاملہ ایسے نہیں ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے, معاملہ کچھ اور ہے. کیا معاملہ ہے میں وہ بھی بتانے لگی ہوں. اچھا, جب یہ سارے کا سارا تماشا لگا ریسٹورانٹ میں, تو وہیں کے مقامی شخص نے 15 پر کال کر دی کہ جناب ادھر ہمارے ہوٹل پہ فائرنگ ہو گئی ہے, مہربانی کریں جلدی سے آ جائیں, 2 لوگ مر گئے. پولیس فوراً موقع پر پہنچی, آ کر وقوع چیک کیا, سی ٹی وی فوٹیج دیکھی, میاں بیوی کو اٹھایا, پوسٹ مارٹم کے لیے شفٹ کیا, پوچھا کس کی فیملی سے ہے, کون ہے, کیا معاملہ ہے. وہیں پہ باقی فیملی ممبرز بھی چونکہ موجود تھے تو ان کو لیا تھانے چلے گئے. کون سے تھانے؟ اولڈ کوتوالی پولیس اسٹیشن ملتان. درخواست دے دی, ایف آئی آر لانچ ہو گئی, محمد اسلم بن گئے مدعی. مقتول کے والد سے اب پولیس نے کچھ سوالات کیے, ظاہر ہے معاملات تک پہنچنے کے لیے انہیں جاننا تو تھا نا. انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کی کہیں پہ دشمنی ہے؟ والد صاحب کہتے ہیں نہیں. انہوں نے پوچھا کہیں سے تھریٹ کال آتی ہے؟ والد صاحب کہتے ہیں نہیں. انہوں نے کہا کوئی بلیک میل کرتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. پولیس پوچھتی ہے آپ کو کسی پہ شک ہے؟ وہ بولتے ہیں نہیں. پولیس بڑی حیران ہوتی ہے کہ ہر سوال کا جواب نہیں 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 نہیں, معاملہ کیا ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو پھر قتل کیسے ہو گئے؟ اب یہ کشمکش چل رہی ہے. اب اس سے آگے تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ عمران جو ہے, جو فائرنگ سے مر گیا, قتل ہو گیا, اس کا پیشہ کیا تھا؟ عمران جناب لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں ملازم تھا. پولیس نے پوچھا کیا ملازمت کرتا تھا؟ والد نے بتایا یہ کک تھا وہاں پہ. اب پولیس نے جو تفصیلات لینی تھی مدعی فیملی سے وہ لینی اور پھر تفتیش کا آغاز کیا. ابھی تفتیشیں ہو رہی ہیں, آپ کو پتہ ہے کوئی جادو کا چراغ تو نہیں ہے, فورینزک سے رپورٹیں آنی ہے, پوسٹ مارٹم ہونا ہے, وقوع بننا ہے, نقشہ بننا ہے, ملزم اریسٹ ہونے ہیں, گرفتاریاں ڈلنی ہے, مسلیں بننی ہے, لمبا قصہ ہے. ابھی تفتیش کا آغاز ہو گیا ہے. اسی دوران ایک اور وقوع بھی پیش آ جاتا ہے پورے 6 دن کے بعد. پہلا وقوع 2 اکتوبر کو ہوا, 2 اکتوبر سے لے کے اب تک تفتیش پرچہ یہ وہ معاملات چل رہے ہیں, اور اگلا وقوع ہو گیا 8 تاریخ کو 6 دن کے بعد. پہلا وقوع دوسرے وقوع سے ملتا جلتا ہے, مکس اپ ہے. کیسے مکس اپ ہے فالو کریں, میں بتاتی ہوں آپ کو. بہاؤالدین ذکریہ پولیس اسٹیشن ہے ایک, اس کی جورسڈکشن میں ایک علاقہ آتا ہے بواپور روڈ. وہاں پر 6 نامعلوم لوگ آتے ہیں, 10 لاکھ روپے کی ڈکیتی کرتے ہیں. پولیس کو کال کر دیتے ہیں کیونکہ 10 لاکھ کی ڈکیتی بڑی ڈکیتی ہے. بعض اوقات خوش قسمتی کچھ لوگوں کے نیک قدم, کچھ لوگوں کی حلال کی کمائیاں ہوتی ہیں, میجورٹی کی حلال کی ہوتی ہیں, کچھ کی نہیں, بہت کم لوگوں کی حرام کی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سن لی, پولیس فوراً پیچھے بھاگی, ڈاکوؤں کا پیچھا کیا, کرتے کرتے پیچھا. یہ ٹوٹل 6 لوگ ہیں, ان میں سے 4 پولیس نے پکڑ دیے, کیا کر لیے, گرفتار کر لیے چلیں. باقی جو ہیں 2 وہ موقع سے فرار ہونے میں ہو گئے کامیاب. اب ظاہر ہے ایٹ اے ٹائم کوئی تیاری نہیں ہے, ایک دم پولیس بھاگی ہے, ڈاکو پکڑے, ڈاکوؤں کے ہاتھ میں آپ کو پتا بڑی بڑی رائفلز ہوتی ہیں, چاقو رکھے ہیں, بڑا کچھ رکھا ہوتا ہے. انہوں نے 4 پولیس نے پکڑ لی ہیں. جب یہ 4 پولیس نے ڈاکو پکڑے ہیں تو یہ پولیس پہ فائرنگ کرنے لگ گئے, کیونکہ ہینیس کرائم کرتے تھے, ڈکیتیاں کرتے ہیں, ڈکیتیوں والے تو فائر مارنے سے گریز نہیں کرتے. یہ پولیس پر فائرنگ کرنے لگ گئے. خوش قسمتی سے پولیس بچ گئی ہے, اور ان 4 کے پاؤں میں فائر لگ گئے ہیں, 4 کے پیروں میں فائر لگے ہوئے ہیں. اب جب ان کے پیروں میں فائر لگے, ظاہر ہے ان کو پولیس نے فوراً ریسکیو کیا, پھر ان کو ہاسپٹلائزڈ جو ان کی ٹریٹمنٹ تھی وقتی طور پہ دینی تھی وہ دی پولیس نے, اور پھر ان سے ساتھ سوال بھی کرتی گئی ڈاکوؤں سے کہ بھئی معاملہ کیا ہے. پولیس نے پوچھا کہ بھئی کچھ دن پہلے ایک اور وقوع ہوا ہے, جانتے ہو اس بارے میں؟ تو ڈاکو کے چونکہ تکلیف کا عالم تھا, نئی گرفت تھی, بول پڑا, کہتا جی میاں بیوی کو بھی ہم نے ہی مارا تھا. پولیس کو پتہ لگ جاتا ہے معاملہ کیا ہے, کیوں مارا تھا. پولیس نے پوچھا بھئی وجہ کیا تھی, تم نے ان میاں بیوی کو کیوں نشانہ بنایا تھا, کوئی کسی بندے نے پیسے دیے تھے کہ جاؤ ان کو مار کے آؤ, کیوں قتل کیا؟ ڈاکو جواب دیتا ہے ہمارا کوئی معاملہ نہیں تھا ان سے, ہم ان میاں بیوی کو جانتے بھی نہیں ہیں, ہم نے کبھی ان کو پہلے دیکھا بھی نہیں ہے. پولیس والا پوچھتا ہے پھر ماریا کیوں سی, جانتے ہی نہیں ہو تو مارا کیوں تھا بھائی تم نے؟ ڈاکو بتاتے ہیں کہ یہ جو پلازے کے مالکان ہیں جہاں پر یہ ریسٹورانٹ بھی موجود تھا, ہم نے کچھ دن پہلے ان کے مالک سے بھتہ مانگا تھا, مالک نے ہمیں بھتہ دیا نہیں, ہمیں آ گیا غصہ, ہم اپنی طرف سے قتل کرنے نہیں گئے تھے, ہم اپنی طرف سے فائرنگ کر کے صرف روب دبدبا ڈالنے گئے تھے کہ دیکھو ہم تو ایسے بھی کر سکتے ہیں, نہیں تو ہمیں بتا دے دو. اب ہم
ہوائی فائرنگ کر رہے تھے، ہمیں نہیں پتا کہ میاں بیوی زد میں آ جائیں گے اور وہ مر گئے قدرتی طور پہ ان کو گولی لگ گئی، یا ہم نے ان کو ٹارگٹ نہیں کیا۔ اب یہ وقوع ہے سارے کا سارا، یقیناً آپ حیران اور پریشان ہوئے ہوں گے، نہ میاں بیوی کا قصور، نہ لینا نہ دینا، نہ کوئی دشمنی، قصور یہ ہے کہ وہ ایک ریسٹورینٹ پہ چلے گئے کھانا کھانے کے لیے۔ پاکستان ہے نا، نو گو ایریا بنتا جا رہا ہے، آپ جائیں کہیں بھی آپ کو گولیاں مار کے ختم کر دیں گے۔ بہرحال اس میں پولیس کا پلس پوائنٹ بھی ہے کہ انہوں نے فوراً سے ملزم کو گرفتار کیا، ڈاکوؤں کو پکڑا ہے۔ یہ ایک مڈل کلاس فیملی ہے، ظاہر ہے مڈل کلاس فیملیز آپس میں مل بیٹھ کر پلان کرتی ہیں کہ ہم جائیں گے، ڈنر کریں گے، اچھا ٹائم سپینڈ ہوگا۔ مجھے بتائیے عبدالہادی جو اب بچ گیا پیچھے، ایک ہی یہ بچہ ہے اپنے ماں باپ کا، ماں بھی چلے گئی، باپ بھی چلا گیا، آنکھوں کے سامنے دیکھا ماں کو تڑپتے تڑپتے مرتے، اسی طرح باپ کو دیکھا، تو عبدالہادی کون سے خواب لے کر بڑا ہوگا اور کیسی جوانی آئے گی اور کیا مستقبل ہوگا؟